السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ مقروض ہیں تو پھر یہ عمل کریں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور آپ کو اپنی ضروریات زندگی کا احتساب کرنا ہوگا۔ جو بہت ضروری کام ہیں وہی کام کریں۔ جتنی زندگی سادہ ہوگی اتنی ہی آسان ہوگی۔ تقریبات میں بلا وجہ کے اخراجات اور اپنی ہی بنائی ہوئی رسومات پہ ہم بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ادھار نہ لیں، اور اگر بالفرض کسی مجبوری کے تحت ادھار لے بھی لیا تو جلد از جلد کوشش کریں کہ اس کو لوٹا دیں۔ صحیح مسلم میں 4880، مشکات میں 3805 کی حدیث ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے قرضے کے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے قرضہ جو ہے حقوق العباد میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے قرضے کے معاملے میں بہت تاکید کی۔ اسی طرح صحیح مسلم 4157 اور صحیح بخاری میں 2298 میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تک اس کا میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا جب تک اس کا کوئی قرضہ نہیں اتار دیتا۔ غزوہ خیبر کے بعد سورۃ الاحزاب کی یہ آیت تلاوت جبکہ آیت نمبر 6 ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسعت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال خمس میں سے یعنی ان کا جو ہے وہ قرضہ اتار دیا کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث ہے کہ ایک مکاتب آیا، آپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگا کہ میں اپنی آزادی کے لیے جو رقم میری طے شدہ ہوئی تھی تو وہ میں ادا کرنے سے عاجز ہوں، تو آپ میری مدد فرما دیجئے۔ تو پھر آپ مولا علی نے اسے یہ دعا سکھائی۔ مشکات میں 2449 اور ترمذی میں 3563، اسی طرح مشکات میں ایک اور ہے 2659 اور بخاری میں 3754۔ دعا آپ بھی یاد کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو میرے لیے کفایت کر جا حلال میں حرام سے بچاتے ہوئے، اور تو مجھے اپنے سے غنی کر دے اور اپنے فضل سے ہی اور اپنا ہی محتاج رکھ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو آپ نے بھی یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ہم نے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی بھی مشکل میں یہ دعا پڑھتے تھے، اور سورۃ العمران میں بھی آتا ہے کہ جب اہل ایمان کو خبر ملی کہ جب جو کافر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہ دعا پڑھی، تو آپ بھی یہ دعا پڑھا کریں مشکل میں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ رہنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ سے مخاطب ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں کرے گا۔ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وکذالک ننجی المؤمنین۔ مشکات میں 2292 اور ترمذی میں 3505۔ ترجمہ ہے، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، اللہ پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ اللہ کے بہترین ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے دعائیں سکھائی ہیں، تو انہی دعاؤں کا سہارا لیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان کرے، آمین۔ دعا ہم بھی کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم آمین۔